یا نبی 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 سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی یا 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 نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا 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 نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع بولے کہ آیا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع بولے کہ آیا ہمارا نبی یا 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 نبی غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی یا 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 نبی صلو علی الحبیب دریا سرعام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یعنی خوشنودی ہو۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے اور کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی کھا پی سکتا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن 3 شخص قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا شخص وہ فرمایا جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کر دے، اور دوسرا وہ شخص فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا شخص جو عرش کے سائے تلے ہوگا فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ سایہ عرش کے حوالے سے اور بھی احادیث طیبہ موجود ہیں۔ یہاں جو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان ہوئی اس میں 3 قسم کے اشخاص کا ذکر ہے کہ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ان کے علاوہ بھی اشخاص کا مخصوص اعمال کرنے والے لوگوں کا ذکر احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ تو ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تینوں خصوصیات اپنانے کی کوشش کریں گے۔ دعوت اسلامی کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ دعوت اسلامی تحریک ہی احیاء سنت کی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سنتوں کو بھی زندہ کریں گے، سنتوں کی اشاعت بھی کریں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی پریشانیاں دور کرنے کی کوششیں بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت درود و سلام کی کوشش بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری رکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بیان سننے سے پہلے کچھ نیتیں آپ کر سکتے ہیں، جو نیت آپ کو مناسب محسوس ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں آپ جو چاہیں ان نیتوں میں سے کر سکتے ہیں۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدقہ لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ
اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو اجتماع ہے یہ پنجاب کے ایک شہر شور کوٹ، جو کہ جھنگ کے قریب ایک مشہور شہر ہے، اس شہر کے فیضان مدینہ میں آج کا یہ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع الحمدللہ عز و جل جاری ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے بھی امید ہے کہ دنیا کے مختلف کونوں میں آج کے اس اجتماع کو براہ راست دیکھا جا رہا ہوگا۔ 10 شوال المکرم یوم ولادت رضا، یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کا دن ہے۔ تو اس دن کی نسبت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے چند اوصاف کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جنہیں مختلف اوصاف، مثلا عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاق و کردار اور دیگر اعلیٰ صفات میں کمال حاصل تھا۔ آپ کی ذات ایک ہمہ جہت آپ کی شخصیت تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان تمام معاملات میں کمال حاصل تھا۔ اور یہ اگر آپ غور فرمائیں، جو صفات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ صرف امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صفات ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے اولیاء کی صفات میں سے یہ صفات ہیں۔ آپ شروع سے دیکھ لیں اور اب تک جتنے بھی اولیاء کاملین علیہم الرحمہ گزرے یا جتنے موجود ہیں اس وقت اس دنیا میں جسمانی حیات کے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو بے شمار خصوصیات سے نوازتا ہے۔ تو انہی اولیاء میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت، اس کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عاجزی اور انکساری سے نوازا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کے اولیاء کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ رب کائنات کے جو ولی ہیں وہ عاجزی اور انکساری کے پیکر ہوتے ہیں، تکبر یعنی ایروگینس سے پاک ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاجزی، آپ کی انکساری اور تکبر سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ناگواری تھی، جو آپ کو تکبر جتنا ناپسند تھا، اس کے حوالے سے کئی واقعات کتب میں موجود ہیں۔ تو سنتوں بھرے اجتماع میں ظاہر ہے کہ ہم آپ کی ذات بابرکات کے مختلف پہلوؤں پر جب کلام کریں گے تو وہ بہت تفصیلی واقعات تو آج کے اس بیان میں نہیں ہو سکیں گے، لیکن ایک واقعہ برکت کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے قریبی تھے، آپ کے خلیفہ بھی تھے، اور آپ کی حیات طیبہ کے کئی واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک امیر آدمی تھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوا کرتا تھا، اور کبھی کبھار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس کے ہاں تشریف لے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کے ہاں تشریف لے گئے کہ ان کے محلے کا ایک غریب آدمی وہ بھی اس شخص کے گھر آ گیا، اور ڈرتے ڈرتے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر وہ بیٹھ گیا صحن میں۔ قریب آنے کی تو ہمت نہ ہوئی، دور ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تو یہ جو امیر آدمی تھا، اس نے بڑی ناگواری کے عالم میں اس شخص کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو تھوڑی دیر بعد شرمندگی کے ساتھ وہ شخص وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میزبان کے اس عمل سے بہت تکلیف پہنچی کہ ایک غریب آدمی آیا ہے، وہ اگر بیٹھ گیا ہے تو اس کے ساتھ
یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ بالکل مناسب نہیں تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت سخت تکلیف ہوئی. کچھ عرصے بعد وہ شخص امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اسے اپنی چارپائی پر بٹھایا. اسی دوران آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حجامت بنانے کے لیے ایک حجام باربر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں کہاں بیٹھوں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا نام لے کر ارشاد فرمایا, بھائی کریم بخش کھڑے کیوں ہو؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. اور اس شخص کے برابر میں بیٹھنے کا ارشاد فرما دیا. وہ شخص بیٹھ گیا, لیکن ظاہر ہے کہ اس شخص کی ذات کا جو تکبر تھا, بعض اوقات بہت زیادہ پیسہ یا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی اسپیشلٹی بندے کو سپیریئرٹی کمپلیکس کا شکار کر دیتی ہے, اسے ایروگنس کا شکار کر دیتی ہے, احساس برتری کا شکار کر دیتی ہے. انسان اپنے آپ کو دوسرے سے نمایاں سمجھنے لگتا ہے. تو اس شخص کے ذہن میں دماغ میں یہ چیزیں تھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک لحاظ سے سزا دی, اور جو اس نشست میں بیٹھنے والے لوگ تھے ان لوگوں کو بھی یہ بتانا اور سمجھانا مقصود تھا کہ مسلمان کا کسی بھی مسلمان کے حوالے سے رویہ اور انداز کیسا ہونا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس امیر آدمی کے ساتھ اس نائی کو بیٹھنے کا حکم فرمایا. تو حضرت مولانا ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس شخص کو اس سے بڑی انسلٹ فیل ہوئی کہ یہ کیا, ایک غریب آدمی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا. اور پھر وہ شخص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں دوبارہ نہیں دیکھا گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس انداز سے دیکھیں مدنی ذہن عطا فرمایا کہ کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی امیر و کبیر کیوں نہ ہو, دنیاوی عزت و مرتبے والا کیوں نہ ہو, کسی بھی دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو, اسے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی مسلمان کو اپنے سے کم تر جانے. کسی بھی مسلمان کو اپنے سے کم تر نہیں جاننا چاہیے. کسی جائز پیشے والے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرے, یہ بھی کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے, بھائی چارے کا درس دیا ہے. عزت اور اکرام کا جو معیار ہے وہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ترجمہ کنز الایمان, بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب انسانوں کی اصل حضرت آدم و حوا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ تعالی عنہا ہیں, اور ان کی اصل مٹی ہے. تو تم سب کی اصل مٹی ہوئی, پھر نسب پر اکڑنے کا کیا فائدہ؟ کیوں نسب پر کوئی اکڑے یا اترائے؟ انسان کے مختلف نسب اور قبیلے بنانا ان کی پہچان کے لیے تھا, لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے اسے دنیاوی فخر کی علامت سمجھ لیا کہ ظاہری اعتبار سے جس کا نسب اعلیٰ معاشرے میں سمجھا جاتا ہے وہ ایروگنس کا شکار ہو جاتا ہے, تکبر کا شکار ہو جاتا ہے کہ جناب میرا نسب اتنا اعلیٰ اور فلاں شخص وہ فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہے تو وہ میرے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ان کے نسب کو جب عزت دی جاتی ہے تو وہ بیچارے اسی تکبر میں اپنی ساری زندگی کو گزار دیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے سٹینڈرڈ بیان کر دیا کہ جو تقوی والا ہے, جو زہد والا ہے, جو متقی ہے, وہ اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ عزت والا ہے. رب کائنات نے اسی بندے کو زیادہ عزت عطا فرمائی ہے, اور دین اسلام کی یہ اسپیشلٹی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے کچلے ہوئے طبقے کو کس انداز سے معاشرے کے بہترین انسان قرار دیا. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کوئی نسب حسب لوگوں کے سامنے نہیں تھا, ایک غلامانہ زندگی گزارنے والے,
لیکن اسلام کے حوالے سے ان کی سنسیریٹی بہت مشہور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ان کی محبت لوگوں کے سامنے ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ان کا تعلق، ان کا قرب ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رفیق سفر اور اپنا مؤذن بنا لیا. بلکہ تاریخ الخلفاء میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی اہل حبشہ کو اذان دینے پر مامور فرمایا. وہ کالی رنگت والے لوگ ہوتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیسی محبت سے نوازا کہ انہیں اپنا مؤذن بنایا. تو دین اسلام اس فرق کو ختم کرتا ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں وہ ہمیشہ ایسے فرق کو معاشرے سے ختم کرتے ہیں. مجھے اس بات کے دوران ایک بات یاد آئی. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ الحمدللہ مجھے کئی سفر کرنے کا موقع ملا، کئی اسفار ان کے ساتھ کیے، اور خاص طور پر افریقہ کے سفر الحمدللہ ان کے ساتھ کرنے کی سعادت ملی. وہاں پر میں نے ان کا ایک انداز دیکھا، موزمبیق میں بھی ان کا انداز دیکھا اور ساؤتھ افریقہ میں بھی ان کا یہ انداز دیکھا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک فرمان ہے کہ جس ملک میں بھی جائیں، جس ملک میں بھی مدنی قافلے دعوت اسلامی کے سفر کریں، اور خاص طور پر اراکین شورا سفر کریں یا کوئی اور تنظیمی ذمہ داری والا شخص سفر کرے، تو اس شخص کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اس ملک میں ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کرے، ایسا سسٹم اس ملک میں بنائے کہ اس ملک میں دعوت اسلامی وہاں کے مقامی لوگوں کے حوالے کرے، مقامی لوگوں کو وہاں کا ذمہ دار بنائے. تو ہمارے نگران شورا الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرامین پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں. تو میں نے خود یہ دیکھا کہ جب موزمبیق میں تشریف لے گئے، اب سلسلہ کیا تھا کہ موزمبیق میں کئی ایشینز بھی آباد ہیں اور وہاں کے مقامی لوگ بھی ہیں موزمبیکان. ان کا رنگ تقریباً کالا ہے، لیکن دعوت اسلامی نے ان کو کتنا پیارا ایک ٹائٹل نیم دیا کہ جو مسلمان کالے مسلمان جو ہوں، دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز و جل انہیں کالا کہنا گوارا نہیں کیا کہ کوئی انہیں کالا کہے، بلکہ انہیں بلالی مسلمان کا ایک ٹائٹل دیا شیخ طریقت امیر اہل سنت نے. یہ بلالی مسلمان ہے. تو میں نے دیکھا کہ اجتماع کے بعد وہاں پر کھانا کھایا جا رہا تھا، تو کھانا کھانے کا موقع ہو جب بھی اور اس کے علاوہ کوئی نشست ہو جب بھی، نگران شورا نے ملاحظہ فرمایا کہ جو بلالی مسلمان ہیں وہ باہر کھانا کھا رہے ہیں الگ، اور جو ایشینز ہیں وہ الگ کھانا کھا رہے ہیں. تو نگران شورا نے اس وقت تربیت کے مدنی پھول دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھائی دعوت اسلامی ہمیں ان لوگوں کے حوالے کرنی ہے، یہ لوگ الگ بیٹھ کر باہر بیٹھ کر کھانا کیوں کھا رہے ہیں، آپ لوگ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں. الحمدللہ عز و جل میں نے دیکھا کہ نگران شورا نے وہاں کے جو لوکل موزمبیکان تھے انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا. اسی طرح ساؤتھ افریقہ جب پہنچے تو ساؤتھ افریقہ بھی ٹرینڈ ایسا ہی تھا. بدقسمتی سے دنیا کے کئی ممالک میں ریسزم ہے، ریسزم یعنی نسل پرستی کا تصور موجود ہے کہ نسلوں کو بعض نسلوں پر فوقیت دی جاتی ہے. لیکن چونکہ دین اسلام نے اس سسٹم کو ختم کیا، دین اسلام نے ایک مساوات کا درس دیا، تو الحمدللہ نگران شورا نے وہاں پر بھی یہ ذہن عطا فرمایا کہ جو لوکل لوگ ہیں اگر ان کا رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، اگر ظاہری طور پر وہ آپ سے کم محسوس ہوتے ہیں تو کیا ہوا، ان لوگوں کو آپ ٹاپ پریورٹی پر رکھیں اور انہیں اپنے ساتھ اپنی نشستوں میں رکھیں، انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے مدنی کاموں میں. تو الحمدللہ ان کی عطا کردہ سوچ کے مطابق وہاں کے ذمہ داران نے کوشش کی. اور پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب وہاں تشریف لے گئے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان وہاں کے جو لوکل مسلمان تھے جن کا رنگ بظاہر کالا تھا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا قرب عطا فرمایا اور انہیں پھر پاکستان آنے کی دعوت دی
اور ان میں سے کچھ لوگ پاکستان آئے، دعوت اسلامی کو قریب سے سیکھنے کا، جاننے کا موقع ملا. اور دعوت اسلامی کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ الحمدللہ عز وجل ابھی پچھلے دنوں جب نگران شورا کا ساؤتھ افریقہ کا دورہ تھا تو ان بلالی مسلمانوں میں سے الحمدللہ عز وجل ایک مبلغ دعوت اسلامی کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بیعت کا مجاز بنایا گیا. میں آپ کو دعوت اسلامی کی خوبی بتا رہا ہوں کہ دعوت اسلامی نے اس سسٹم کو ختم کیا ہے کہ کون کس نسل کا ہے، کون کس رنگ کا ہے، کون کس علاقے کا ہے، کون کہاں کا ہے، کون غریب ہے، کون امیر ہے. دعوت اسلامی نے اس سسٹم کو یکسر ختم کر دیا. وہاں بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں، وہاں بہت اچھی کلاس کے انگلش بولنے والے موجود ہیں، وہاں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ بھی موجود ہیں. اور الحمدللہ وہاں پر امیر سنت کی بیعت کے مجاز بھی 2 اسلامی بھائی ہیں. تو تیسرا اسلامی بھائی الحمدللہ ان بلالیوں میں سے مقرر کیا گیا کہ کہیں انہیں کسی قسم کی احساس کمتری نہ ہو. اور یہ ان کی خصوصیات میں سے خصوصیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی کے نام کی نسبت سے ایک مدنی مرکز بنایا گیا، فیضان مدینہ کے ایک فیضان مدینہ بنایا گیا. سوویٹو ایک علاقہ ہے، اس میں ایک جگہ ہے اورلانڈو میں ایک فیضان مدینہ مسجد ابو عطار کے نام سے بنائی گئی ہے. الحمدللہ عز وجل اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ہفتے الحمدللہ عز وجل وہاں پر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور اللہ رب العزت ہمیں وہاں کے سفر کی توفیق دے. تو آپ کو اگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں بتا رہا ہوں الحمدللہ عز وجل کہ وہاں پر لوگوں کا جذبہ دیکھیں آپ دین اسلام کو سیکھنے کا، تو واقعی بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگ وہاں پر نماز سیکھ رہے ہیں، دین اسلام کے بنیادی مسائل سیکھ رہے ہیں، اور وہاں کی نسلیں الحمدللہ عز وجل سدھر رہی ہیں. اور دیکھیں دعوت اسلامی کا فیضان دیکھیں کہ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ جب ہم نے وہاں فیضان مدینہ بنایا تو اس کے بالکل سامنے ایک جگہ پر شراب بکتی تھی اور شراب والے کی کھڑکی تھی جس سے وہ شراب بیچتا تھا. تو وہاں پر تو یہ بالکل لافل ہے، وہاں کے جو قانون ہے اس کے مطابق اس میں کوئی ممانعت وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، اور باقاعدہ ان لوگوں کے پاس لائسنس ہوتے ہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فیضان مدینہ یہاں بن گیا، لوگ یہاں پر عبادت کر رہے ہیں، تو اس مالک نے کہا کیا مجھے شرم آتی ہے کہ اتنے نیک لوگوں کے سامنے میں شراب بیچوں. اس نے وہ جگہ ہی بند کر دی کہ بس یہاں سے میں دیکھیں یہ بھی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے. اس نے کہا کہ میں اب ان کے گیٹ کے سامنے شراب نہیں بیچوں گا. ڈھکے چھپے کسی بھی انداز سے اس نے وہ بیچتا ہوگا، اللہ اس کو ایمان کی سعادت نصیب فرمائے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو. الحمدللہ وہاں کے قریب کے کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ اسلام کی بیوٹی کو اب سمجھ رہے ہیں کہ کس انداز سے الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی نے ان لوگوں تک اسلام کو پہنچانے کی اور پھیلانے کی کوشش کی ہے الحمدللہ عز وجل. تو یہ مساوات کا جو سسٹم ہے الحمدللہ عز وجل اس سے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. تو ہم سب نیت کریں کہ اپنا یہ ذہن بنائیں کہ کسی بھی مسلمان کو اپنے سے کم تر کسی بھی موقع پر ہم نہیں سمجھیں گے. صلو علی الحبیب. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے امت مسلمہ پر کئی احسانات ہیں. ایک تو آپ کی ذات خوف خدا عز وجل، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور، آپ کی ذات اخلاق حسنہ کی ایک اعلیٰ تصویر، آپ کی ذات عاجزی اور انکساری کا ایک نمونہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے لبریز. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت مسلمہ کو کئی تحائف سے نوازا ہے، کئی احسانات امت مسلمہ پر فرمائے ہیں. ان احسانات میں سے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا احسان جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت مسلمہ پر فرمایا ہے وہ بہترین اردو کا بہترین ترجمہ قرآن کنز الایمان کی صورت میں انہیں ایک بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا. ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے بعض ناظرین کہ جنہوں نے کنز الایمان کی کوالٹیز کو نہیں دیکھا، نہیں پرکھا، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے ترجمہ قرآن ہے
آج کل تو معاشرے میں جگہ بجگہ قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کی اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں، لوگ گرامر سیکھتے ہیں اور پھر قرآن مجید فرقان حمید سیکھ لیتے ہیں، تو یہ کوئی اسپیشلٹی تھوڑی ہے۔ بعض لوگ ہو سکتا ہے یہ خیال کریں، تو کنز الایمان شریف ایک ایسا تحفہ ہے کہ اگر اس کی خصوصیات پر کلام کیا جائے تو کئی گھنٹے درکار ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس انداز سے امت مسلمہ کو قرآن مجید فرقان حمید سکھایا ہے، کہ قرآن مجید فرقان حمید کے معنی اور اس کے مفاہیم کو ایسے انداز سے آپ نے بیان فرمایا کہ جو سلف صالحین کے تفسیری اقوال تھے ان کی روشنی میں آپ نے لوگوں کے سامنے ترجمہ قرآن کرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا کہ ترجمہ قرآن ایسا ہو کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کی شان اقدس میں کوئی کمی واقع نہ ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک جو ذوات قدسیہ ہیں ان کی ذوات قدسیہ کے حوالے سے بھی کوئی غلط کلمات نہ نکلیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ترجمہ قرآن میں ایسا کیسے پاسبل ہے کہ کوئی اللہ رب العزت کی شان میں کوئی گستاخی کر دے۔ اگر آپ کنز الایمان شریف کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کنز الایمان کی اسپیشلٹیز کتنی ہیں۔ اگر اس کی سینکڑوں خصوصیات کو بیان کرنے بیٹھا جائے تو علماء نے کئی کتابیں اس پر لکھی ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کنز الایمان کی صورت میں امت مسلمہ کو تحفہ دیا وہ تحفہ کتنا اعلیٰ ہے۔ عربی ایک وسیع لینگویج ہے، جس زبان میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس وسیع لینگویج سے آپ جس زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو، اس زبان میں وہ لفظ برا نہ سمجھا جاتا ہو، اس زبان میں وہ لفظ کمتر نہ سمجھا جاتا ہو۔ کئی تراجم قرآن کرنے والوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے کیے، لیکن وہاں پر ترجمہ کرنے میں ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، یہاں تک کہ انہوں نے لفظی ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال نہ کیا کہ کون سا لفظ اللہ رب العزت کے شایان شان ہے اور کون سا لفظ ایسا میں ترجمہ قرآن میں کر رہا ہوں کہ جس سے اللہ رب العزت کی توہین ہوتی ہو۔ بعض جگہوں پر جب مکر کے حوالے سے ترجمہ کیا لوگوں نے تو معاذ اللہ یہ ترجمہ کر دیا کہ اللہ مکر کرتا ہے، معاذ اللہ۔ لیکن امام اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جب ایسے مواقع پر ترجمہ قرآن کیا، ایک آیت کا ترجمہ تھا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ رب العزت نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر بہتر ہے۔ بعض ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ نے بھی معاذ اللہ مکر فرمایا، تو مکر کا جو لفظ ہے یہ ہماری اردو لینگویج میں بھی، ہماری پنجابی میں بھی، ہماری جو لوکل سرائکی لینگویج ہے اس میں بھی، اور سندھی لینگویج میں بھی یہ لفظ بہت برا ہے۔ کسی عام انسان کے لیے بھی یہ لفظ اچھا نہیں ہے کہ جو بعض ترجمہ قرآن کرنے والوں نے اس کا خیال نہ رکھا اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے معاذ اللہ مکر کا لفظ اردو میں یا اپنی لوکل لینگویجز میں استعمال کیا۔ اسی طرح معاذ اللہ بعض لوگوں نے اپنے ترجمہ قرآن میں یہ لکھا کہ اللہ کافروں سے ہنسی کرتا ہے، اللہ کافروں سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ بعض لوگوں نے معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایسے ایسے الفاظ لکھ دیے کہ عام انسان ان الفاظ کا تصور کسی بھی نبی علیہ السلام کے حوالے سے نہیں کر سکتا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی یہ کیفیت کیسے قرآن میں بیان کر دی گئی۔ معاذ اللہ کہیں انہیں بھٹکا ہوا پایا، کہیں انہیں راہ بھولا ہوا پایا، اس انداز سے ترجمہ قرآن کر دیا۔ لیکن امام اہل سنت دامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے الحمدللہ عز وجل قرآن مجید فرقان حمید کا ان مواقع پر بھی ایسا ترجمہ کیا کہ جس سے حضرات انبیاء علیہ السلام کی عظمتیں اور زیادہ لوگوں کے سامنے واضح ہو گئیں۔ تو جو اہل علم ہیں
جنہوں نے صرف و نحو کو پڑھا ہے، جنہوں نے گرامر کو پڑھا ہے عربی، اور جنہوں نے محاورات عرب کو پڑھا ہے، جو اردو پر کمانڈ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر کنز الایمان جیسا ترجمہ قرآن نظر نہیں آئے گا۔ اس کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں نے عرض کیا، لیکن ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تمام دعوت اسلامی کے محبین سے، تمام دعوت اسلامی سے پیار کرنے والوں کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روزانہ کم از کم 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کنز الایمان کی پڑھیں، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کا موقع ملے، جاننے کا موقع ملے، اور قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کا ہمارا ذہن بنے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ماشاءاللہ کنز الایمان جو عطا فرمایا ہے، اس تحفے کو سنبھال کر رکھنے کی حاجت ہے، اس تحفے کو قبول کرنے کی حاجت ہے، اس تحفے کو سمجھنے کی حاجت ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ رشد و ہدایت کا منبع ہے، یہ رشد و ہدایت کا سامان دینے والا ہے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن بھی کرتی ہے، تبلیغ سنت بھی کرتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک انہیں تھامے رکھو گے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ وسنت رسولی، اور ایک حدیث میں آتا ہے وسنت نبی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید پر عمل اسی صورت میں ہوگا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید سمجھ میں آئے گا، اور جب صحیح سمجھ میں آئے گا اس وقت اس پر صحیح انداز سے ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ ہم پر احسان فرمایا ہے، فرمایا کہ کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، صرف ترجمہ قرآن نہیں، تفسیر بھی پڑھیں، تاکہ قرآن مجید کے معنی و مفاہیم کے ساتھ ساتھ اس کی آیات، اس کے اسباب نزول کا پتہ چلے، شان نزول کا پتہ چلے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو فرمان ہے، اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے، اس فرمان کا مطلب پتہ چلے۔ ایک مطلب وہ ہے جو سن کر سامنے آتا ہے، ایک مطلب وہ ہے کہ جو حضرات صحابہ علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد اب تک چلا آیا ہے، وہ مطالب اور وہ مفاہیم جاننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ عز و جل وہ ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے ایک مفتی دعوت اسلامی نے ایک بہت ہی پیاری تفسیر تقریباً 4 سال کی کوششوں کے بعد لکھی ہے، اس کا نام ہے صراط الجنان۔ یہ دعوت اسلامی .net سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کی 10 جلدیں الحمدللہ اویلیبل ہیں۔ آپ اس تفسیر کا مطالعہ کریں، اس سے قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات کا شان نزول اور قرآن مجید فرقان حمید کے احکام سیکھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا موقع انشاءاللہ تبارک و تعالی ملے گا۔ اس میں کنز الایمان شریف بھی الحمدللہ عز و جل ترجمے کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ صفات عالیہ کا ذکر ہو رہا تھا، اس میں سے ایک صفت جو مختلف کتابیں پڑھ کر ہمارے سامنے آئی وہ ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جذبہ ایثار۔ یہ جذبہ ایثار جو ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ جو صفات اعلیٰ حضرت کی بیان ہوئی ہیں، الحمدللہ تمام ہمارے سلف صالحین اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کا یہ جذبہ رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر اب تک جتنے بھی اولیاء تشریف لائے یا تشریف لاتے رہیں گے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات بھی ہمارے سامنے ہے، اور کئی اولیاء کرام کی مقدس زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، کئی علماء کرام کی زندگیاں سامنے ہیں کہ کس انداز سے جذبہ ایثار انہوں نے رکھا۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، کئی مواقع ایسے آئے کہ انہوں نے وہ چیزیں دوسروں پر ایثار کر دی۔ کئی مواقع ایسے آئے۔ مدینے کی مچھلی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت پیارا رسالہ ہے،
آپ اسے پڑھیں، اس میں کئی واقعات ایسے موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی زندگی کے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ آپ نے اپنی ضرورت کی چیزوں کو، اپنی پسند کی چیزوں کو دوسرے مسلمانوں پر آپ نے ایثار کر دیا۔ انہی چیزوں میں سے ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا، امام اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ایک پارسل پہنچا۔ اس پارسل میں ایک بڑی خوبصورت رضائی تھی۔ اب یہ رضائی تو ہو سکتا ہے کہ انگلش بولنے والے نہ سمجھیں، وہاں بلینکٹ چلتا ہے، تو رضائی بلینکٹ کی ایک قسم ہے، اور ہمارے ہاں جو سب کانٹیننٹ میں جو رضائی استعمال ہوتی ہے اس میں فلی کاٹن اس میں بھری جاتی ہے اور بہت گرم ہوتی ہے۔ تو ایک اسپیشل قسم کی رضائی امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں گفٹ کے طور پر پہنچی۔ تو جس نشست میں آپ موجود تھے وہاں پر تمام لوگوں کو وہ رضائی پسند آئی۔ وہ ایک ایسے علاقے سے بھیجی گئی تھی کہ جہاں پر وہ خوبصورت رضائیاں تیار ہوتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رضائی کو اپنے اوپر لیا تو کسی شخص نے اس محفل میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت رضائی ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً وہ رضائی اس شخص کو دے دی کہ یہ آپ قبول فرما لیں۔ تو اس شخص نے بہت منتیں کی، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ رضائی اب تمہاری ہے۔ اپنی ضرورت کی چیز، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ پسند کی چیز اور ضرورت ہے، سردی کا موسم ہے، سخت سردی ہے، ایک چیز کی حاجت ہے، لیکن جب دیکھا کہ کسی دوسرے مسلمان کو بھی وہ چیز پسند ہے تو اپنی پسند کو نہ دیکھا بلکہ اس کی پسند کو پریورٹی دیتے ہوئے وہ رضائی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی اس شخصیت کو، اس محبت کرنے والے شخص کو عطا فرما دی۔ ایسے ہی دیکھیں ہماری زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑی قیمتی چیزیں لوگوں کو دیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو استعمال کی ہوتی ہیں۔ ہم یہ محسوس کر رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں، کبھی سفر کے دوران ہوتے ہیں، کبھی کسی نشست میں ہوتے ہیں، کبھی ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، کبھی بہن بھائی ہوتے ہیں، کبھی ہمسائے ہوتے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بہت زیادہ چیزیں جمع کرنے کا، اگر رضائیاں ہیں تو رضائیوں کا انبار لگا دیتے ہیں، بلینکٹس ہیں تو ان کا انبار لگا دیتے ہیں، اگر کوئی عطر استعمال کر رہے ہیں تو ان کا انبار لگا دیتے ہیں، اگر کوئی کپڑا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا انبار لگ جاتا ہے، اگر جوتے استعمال کر رہے ہیں تو جوتوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ تو اپنی ضرورت سے زائد ہم چیزیں اپنے پاس رکھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی چیز، ایکسٹرا چیز نہیں، ضرورت کی چیز بھی دوسرے لوگوں پر ایثار کرنے کی ان کی عادت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں کسی نے ایک چھتری پیش کی۔ ان دنوں موسم میں برسات تھا اور اکثر موسم میں برسات میں آپ کو جانا ہوتا تھا چھتری لے کر تاکہ بارش سے کپڑے نہ بھیگیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک اور شخص ہے، اس کو بھی اس کی حاجت ہے۔ اس شخص نے سوال کر دیا آپ کی خدمت میں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ چھتری اس شخص کو عطا فرما دی کہ یہ آپ لے لیں۔ چھتری ایک ہی تھی۔ تو اس طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کی، تو اگر اپنی ضرورت کی چیز کسی مسلمان کو کوئی شخص دے دے تو اس پر خوشخبری کیا سنائی گئی ہے، یہ ذرا غور کریں کہ ان لوگوں کے پیش نظر یہ تھا، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیش نظر بھی یہی ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو قریب سے دیکھا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ انواع و اقسام کی قیمتی چیزیں بھی آپ کے پاس آتی تھیں، آتی ہیں۔ اگر آپ پہلے تو آپ تحائف، قیمتی تحائف قبول فرماتے نہیں ہیں، اگر کوئی تحفہ قبول کر لیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا دیا ہوا تحفہ تھوڑی دیر میں کسی بھی مسلمان کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے کئی مرتبہ الحمدللہ دیکھا ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کہ ان کی خدمت میں عطریات آتے ہیں یا کوئی کپڑا آتا ہے یا کوئی اور چیز اگر تحفے کے طور پر آتی ہے۔ اب تو وہ نہیں جا پاتا سیکیورٹی کے حوالے سے، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی اگر تحفہ دیتا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سنبھال کر رکھ دو بھائی یہ کام آئے گا،
یہاں سے تحفہ آیا یہاں چلا گیا، یہاں سے کوئی چیز آئی یہاں چلی گئی، اور جس کو دی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے، بس اللہ رب العزت کی راہ میں دینے کا شوق اور جذبہ ایسا ہے کہ قیمتی سے قیمتی چیز اپنے پاس نہ رکھنے کی محبت ہے نہ لینے کی محبت ہے۔ اگر کسی نے محبت سے دی تو تحفہ لے لیا لیکن آگے عطا فرما دیا۔ حدیث پاک ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں یہ ان کی صفت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کی ذات کو ترجیح دیں اپنی ذات پر، اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اکثر دیکھا گیا تھا کہ آپ شکر لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت شکر ہی کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ شکر مجھے مرغوب ہے، مجھے پسند ہے شکر کا استعمال کرنا، تو اس لیے میں اسی کو اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پا سکو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، ہرگز بھلائی کو نہ پا سکو گے۔ تو اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا صدقہ کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آیا حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو کہوں گا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت قبول ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جو میرے اونٹ ہیں، غریبوں کی ایک بستی ہے، میرے اونٹ جو سب سے اچھے اونٹ دیکھو وہ اونٹ ذبح کر کے غریبوں کی بستی میں تقسیم کراؤ۔ کچھ دنوں بعد آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ جو سب سے اچھا اونٹ ہے وہ تو ویسے ہی پھر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ جو اتنا اچھا تھا یہ تم نے کیوں کاٹ کر ان لوگوں کو نہیں بھیج دیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت بات یہ تھی کہ میں نے سوچا کہ گوشت ہی کھلانا ہے نا، تو کسی اور اونٹ کا گوشت بھی ہو سکتا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ سواری کے لیے بڑا اچھا ہے تو یہ آپ کے لیے میں نے رکھ لیا اور دوسرا اونٹ میں نے ذبح کر کے بھیج دیا۔ تو فرمایا دیکھو تم نے جو مجھ سے کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں کی۔ میرے ساتھ رہنے کی جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ اگر میں تمہیں جو بھی کہوں تمہیں کرنا ہوگا تو تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں پسندیدہ چیز کو دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس صفت کو سمجھنے والے بن جائیں، اپنانے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں صحیح معنوں میں۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز وجل یہ موقع ہمیں الحمدللہ عز وجل یہ موقع مدنی ماحول میں ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ترجمہ کنز الایمان کا آپ نے سنا، امت پر ایک بہت بڑا احسان آپ کا فتاوی رضویہ کی صورت میں بھی الحمدللہ عز وجل موجود ہے۔ فتاوی رضویہ ایک زبردست علمی کارنامہ ہے ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا، اور یہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے جو تقریباً 22,000 صفحات جس کے ہیں، اور 6,847 سوالات کے جوابات اور 206 رسائل پر مشتمل ہزارہا مسائل ضمناً اس میں زیر بحث آئے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل یہ سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی کی ایک نصابی کتاب ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فقہ کے حوالے سے جس کتاب پر سب سے زیادہ بھروسہ فرماتے ہیں اور جس کتاب کے مسائل آنے پر آپ دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں بھی یہ حکم فرمایا ہے، اور خود بھی ہم نے آپ کو دیکھا کہ جب امام اہل سنت کا کوئی قول آ جائے، جب امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی فتویٰ آ جائے تو سر تسلیم خم ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ عظیم امام ہیں کہ بڑے بڑے مفتیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بڑے بڑے ائمہ زمانہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے مسائل لکھے، اور مسائل لکھنے کے بعد کئی مسائل ایسے بھی لکھے کہ ان مسائل پر رجوع کرنا پڑا،
لیکن امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم امام ہے کہ جب بھی قلم اٹھایا تو ایسا اٹھایا، جب بھی مسئلہ لکھا تو ایسا لکھا کہ رجوع کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ دیا نہ ملا، نہ موقع دیا نہ ملا، ایسا جواب دیا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا جواب لکھا کہ کسی کو اس جواب پر کوئی جواب دینے کی جرت ہی نہ ہو سکی۔ امام اہل سنت وہ عظیم امام ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ فتاوی رضویہ شریف یہ دعوت اسلامی سے جتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک نصابی کتاب ہے، اور اہل علم تو اس کو پڑھتے ہی ہیں، تو ہمیں بھی کوشش کر کے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو لکھ دیا، وہ کہتے ہیں نا کہ حق ادا کر دیا۔ ایسے مسائل لکھے کہ کسی مسئلے کے لکھنے میں الحمدللہ عز وجل کوئی غلطی نکال نہ سکا، کہ جواب ہوتا ہی ایسا قرآن و سنت کی روشنی میں تھا کہ کسی شخص نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جواب لکھنے کی جرت نہیں کی۔ دلائل ایسے تھے، اپنے طور پر بعض مخالفین نے کوشش کی ہوگی، لیکن وقت نے بتا دیا کہ وقت کے امام اور اس وقت کے بھی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو لکھ دیا وہ حرف آخر لکھا۔ تو فتاوی رضویہ شریف کو پڑھنے کی کوشش سب کریں، کہ اس میں اس کی ایک اسپیشلٹی آپ کو اور بھی بتا رہا ہوں کہ بعض مفتیان کرام سے لوگ سوال کرتے ہیں، مفتیان کرام ان سوالات کا جواب دے دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اگر کسی شخص نے سوال کیا، اگر سوال کرنے میں کوئی گناہ کا پہلو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھا تو مسئلے کا جواب آپ نے بعد میں عطا فرمایا، پہلے سوال لکھنے والے کی اصلاح فرمائی۔ مثلا اگر کسی شخص نے کسی پر کسی گناہ کی تہمت لگا دی، کوئی بدکاری کی تہمت لگا دی اور پھر سوال لکھا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف اس کے سوال کا ویسے ہی جواب نہیں لکھ دیا کہ اس کا جواب یہ ہے، پہلے اس کی اچھی خاصی ترکیب بنائی کہ یہ جو تم نے لکھا ہے قرآن مجید فرقان حمید تو اس کے بارے میں فرما رہا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اللہ رب العزت نے تو اس گناہ کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر یہ اس گناہ کا الزام لگاتا ہے اور پھر 4 گواہ لے کر نہیں آتا تو اسے 80 کوڑے مارے۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے اصلاح فرمائی۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے کوئی اور گناہ والی بات اپنے سوال میں لکھی یا اپنے سوال میں کوئی کفریہ بات لکھی تو پہلے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے کفر کا رد فرمایا اور اس کے بعد اس مسئلے کا جواب ارشاد فرمایا۔ یہ فتاوی رضویہ کی اسپیشلٹیز میں سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ہمارے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک عظیم شاہکار ہدایت بخشش کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بے مثال نعتیہ دیوان ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے نو کے قلم سے نکلا ہوا ہر ایک شعر قرآن و حدیث کا سچا ترجمان اور ناموس رسالت صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں کا سچا محافظ اور ان کے فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو کئی زبانوں پر کمانڈ حاصل تھی، کئی زبانوں پر مہارت حاصل تھی۔ ہدایت بخشش آپ نے جو کلام لکھا، یہ کلام ایسا ہے کہ اس کلام میں اگر ایک ایک شعر کو دیکھیں تو اس شعر کی اگر ایکسپلینیشن کرنے بیٹھیں تو کئی دیوان درکار ہوں اس کی ایکسپلینیشن کرنے میں۔ جو سلام اعلیٰ حضرت ہے اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، تو پورا جو کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہدایت بخشش ہے، اگر اس پر لکھنے والے لکھیں تو نہ جانے کتنی آیات کے ریفرنسز وہ دیں، نہ جانے کتنی احادیث کے ریفرنسز وہ دیں کہ ہدایت بخشش وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کی شرح کوئی عام شخص نہیں کر سکتا، کوئی ادیب نہیں کر سکتا، کوئی فن شاعری پر دسترس رکھنے والا نہیں کر سکتا۔ جس شخص نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے، جو فقہا کے اقوال کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہدایت بخشش کیا ہے۔ وہ شعر ہے نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ کا اس میں بیان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے، آپ کی ذات والا تبار وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے کیا کہنے کہ جو بھی آپ کی خدمت میں آیا آپ نے اسے کبھی لا نہیں فرمایا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آپ کی خدمت میں جو آیا اس نے نہیں سنا۔ اگر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹی ہوئی آنکھ سے آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پھوٹی ہوئی آنکھ، آئی بال ڈیمیج ہو چکا تھا لیکن وہ آنکھ کے سوراخ میں رکھا، لعاب دہن ملا، ان کی آنکھ درست ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق آئے، ان کی پنڈلی میں فریکچر ہو چکا تھا لیکن دست مبارک پھیرا، ان کی پنڈلی درست ہو گئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لٹکے ہوئے بازو کے ساتھ آئے تو اپنا لعاب دہن مل کر اس پر اپنا دست مبارک پھیرا، ان کا بازو درست ہو گیا۔ حضرت حبیب بن صدیق آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن ملا اور ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سینکڑوں ایسی روایات لکھی ہیں کہ جن روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے مثال خوبیوں سے نوازا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے لوگوں پر، آنے والوں پر عطاؤں کی برسات فرمائی ہے۔ تو اگر ہدایت بخشش پڑھیں تو اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے پڑھیں، اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو پھر بھی اس کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں بڑی اٹریکشن ہے، اور اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم کیسا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نے جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ الحمدللہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ذات ہے، آپ کی ذات میں مختلف پہلو ہیں سمجھنے والوں کے لیے کہ کس انداز سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی اصلاح فرمائی، کس انداز سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو ایک منشور عطا فرمایا، کس انداز سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معاشرے کے لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کو ایک 10 نکاتی فارمولہ عطا فرمایا، 10 نکاتی منشور عطا فرمایا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آخر میں، بیان کے آخر میں، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 10 نکاتی روشن اصول بیان فرمائے ہیں وہ اصول ہم دیکھیں اور دیکھیں کہ عاشق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے محبت کرنے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کس انداز سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ جو 10 نکات تھے، جو 10 مدنی پھول آپ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائے، میرے امیر اہل سنت نے کس انداز سے ان کو امپلیمنٹ کیا، دعوت اسلامی پر کس انداز سے اس کا نفاذ کیا، اور امت مسلمہ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدنی پھول کس انداز سے تحفے کے طور پر عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، عظیم الشان مدارس کھولے جائیں جن میں تعلیم کا باقاعدہ سلسلہ ہو۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی نے امام اہل سنت کے عطا کردہ اس مدنی پھول کے مطابق الحمدللہ عز وجل نہ صرف پاکستان میں بلکہ کئی دنیا کے ممالک میں الحمدللہ عز وجل مدارس المدینہ کا ایک نیٹ ورک قائم کیا، جن میں 1.25 لاکھ سے زائد مدنی منع اور مدنی منیاں الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جامعۃ المدینہ للبنین اور للبنات کا سلسلہ بھی قائم کیا کہ جس میں تقریباً 42,000 طلباء اور طالبات مدنی منع اور مدنی منیاں الحمدللہ عز وجل عالم بننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو باقاعدہ ایک عالم بنانے والا کورس ہے، درس نظامی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے دنیا کے مختلف ممالک میں اس کی شاخیں قائم کی ہیں، یو کے میں بھی ہے الحمدللہ عز وجل، ہند میں بھی ہے، پاکستان کے مختلف شہروں میں ہے، افریقن کنٹریز میں ہے، موزمبیک میں بھی الحمدللہ قائم ہے، موریشس میں بھی قائم ہے، ممباسا میں بھی قائم ہے یہ سلسلہ الحمدللہ، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح مدارس المدینہ کا سلسلہ
اور آن لائن مدارس المدینہ کا سلسلہ، مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ، دین اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کا سلسلہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عطا کردہ سوچ کے مطابق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ ایسے فرمایا کہ طلبہ کو وظائف ملیں کہ کسی بھی طرح ان میں شوق علم دین پیدا ہو۔ دعوت اسلامی کے تحت جو جامعات المدینہ ہیں الحمدللہ ان میں بعض جامعات المدینہ ایسے ہیں کہ ان میں تخصص فی اللغت العربیہ اور تخصص فی اللغت الانجلیزیہ یہ الحمدللہ کرائے جاتے ہیں، اور جو یہ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں الحمدللہ ان کو وظائف بھی اس حوالے سے دیے جاتے ہیں۔ عمدہ کارکردگی پر مدرسین کو بھاری تنخواہیں دی جائیں تاکہ جان توڑ کر کوشش کریں، اور جو ہم میں دینی کام کے قابل موجود ہوں مگر اپنی معاش میں مشغول ہیں ان کے وظائف مقرر کر کے انہیں معاشی فکروں سے آزاد کیا جائے، اور جس دینی کام میں انہیں مہارت ہو وہ کام کرایا جائے۔ الحمدللہ المدینہ العلمیہ بھی موجود ہے، اور جو جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام ہیں الحمدللہ ان کو وظائف دیے جاتے ہیں، اور بہت اچھے وظائف ہمارے جامعات المدینہ میں دیے جاتے ہیں، اور المدینہ العلمیہ خاص طور پر یہ مختلف کتابوں کی تصحیح و تخریج کر رہی ہے، کئی کتابوں کی ٹرانسلیشن دعوت اسلامی کے ان اداروں کے تحت، ان شعبہ جات کے تحت الحمدللہ عز و جل ہو رہی ہے، اور ایک ایسا کام ہے امت مسلمہ کو جو دعوت اسلامی نے دیا ہے کہ جو کسی اور تحریک کی طرف سے اس انداز سے نظر نہیں آتا کہ جو دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز و جل امت مسلمہ کو پیش کیا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھول کے تحت ہے۔ فرمایا کہ طلبہ کی طبیعتوں کو پرکھا جائے کہ جس کام کے لیے جس کو زیادہ مناسب دیکھیں اس سے بہترین وظیفہ دے کر اسی کام میں لگائیں۔ تو یہ الحمدللہ ہو رہا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کتابیں لکھنے پر لگایا ہے، کتابوں کی ٹرانسلیشن پر لگایا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں مخصوص علوم کی تدریس پر متعین کیا ہے، تو یہ سارا سلسلہ الحمدللہ عز و جل جاری ہے۔ تصنیف کی قابلیت رکھنے والوں کو نذرانے دے کر ان سے تصنیف کرائی جائے، یہ کام بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ تصنیف شدہ رسائل عمدہ اور خوش خط چھاپ کر ملک میں تقسیم کیے جائیں، یہ بھی سلسلہ دعوت اسلامی الحمدللہ کر رہی ہے۔ شہروں میں آپ کے سفیر نگران رہیں، اور ان لوگوں کو آپ رسائل بھیجیں، میگزین بھیجیں۔ دعوت اسلامی نے شہروں میں نگران اور ذمہ داران کا ایک نیٹ ورک قائم کیا ہے، اور الحمدللہ عز و جل دین اسلام کی اشاعت کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے۔ مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتاً فوقتاً ہر قسم کی حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں قیمت اور بلا قیمت پہنچائے جائیں، یہ سلسلہ بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے اپنے سر لیا ہے، اپنے ذمہ لیا ہے، اور الحمدللہ عز و جل پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین کے مطابق یہ سلسلہ جاری ہے۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، اور شرکائے اجتماع کو مختلف اوقات میں سنتیں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں وقتاً فوقتاً سفر اختیار فرمائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اخلاق و کردار کو سیکھنے کا موقع ملے گا، معاشرے میں رہنے کے مختلف آداب سیکھنے کا موقع ملے گا، مختلف حقوق، مختلف فرائض کو جاننے کا موقع ملے گا، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، حقوق اللہ عز و جل کے حوالے سے سیکھنے کا موقع ملے گا، عمل کرنے کا موقع ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کیا احتیاطیں ارشاد فرمائی ہیں الحمدللہ عز و جل انہیں بھی جاننے کا موقع ملے گا۔ یعنی مستحبات کو بھی آپ مدنی ماحول میں آ کر سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر سنن اور واجبات کو بھی مدنی ماحول میں آ کر آپ کے لیے سیکھنا اور عمل کرنا انشاءاللہ تبارک و تعالی آسان ہوگا۔ جتنی سنتیں الحمدللہ بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، امامہ شریف الحمدللہ عز و جل ان سنتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم سنت ہے۔ دعوت اسلامی نے اسے معاشرے میں کس انداز سے فروغ دیا وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے الحمدللہ پوری دنیا میں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی دنیاوی حوالے سے ایڈوانسڈ ملک تصور کیا جاتا ہو،
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے الحمدللہ وہاں پر بھی لوگوں کو سنت کا عامل بنایا ہے، اور خاص طور پر امامہ شریف کا. اور حضرت سلیمان بن عبداللہ فرماتے ہیں، امام ابن ابی شیبہ نے اسے اپنی حدیث کی کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ دعوت اسلامی نے اس تحریک کو بھی الحمدللہ فروغ دیا ہے، حضرات صحابہ علیہم رضوان کے عمل کو بھی عام فرمایا ہے کہ کئی رنگوں کے امام الحمدللہ انہوں نے سجائے ہیں. حضرت سلیمان بن عبداللہ ایک تابعی تھے. آپ نے فرمایا ادرکت المہاجرین الاولین یعتمون بعمائم کرابیس وسود وبید وحمر وخضر، کہ میں نے مہاجرین اولین صحابہ کو سوتی امامے، سرخ سیاہ سفید اور سبز رنگ کے امامے باندھتے ہوئے دیکھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما زرد رنگ کا امامہ باندھتے تھے، دعوت اسلامی نے اس کو بھی زندہ کیا. زعفرانی کلر ہے، زرد رنگ کا کلر ہے، اسی طرح اور زرد رنگ ہے، اسی طرح اور بھی رنگوں کے امامے جس سے سنت امامہ زندہ ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کو عام کیا ہے. کوئی کسی بھی رنگ کا امامہ شریف باندھ لے، اگر کوئی پٹھان ہے، اگر وہ اپنے انداز سے امامہ شریف باندھتا ہے، وہ پٹھانوں والا، امیر اہل سنت نے ان کی دلجوئی کے لیے وہ بھی باندھ دیا. سندھ میں رہنے والوں کی دلجوئی کے لیے اجرک کو بھی امامہ شریف کے طور پر باندھا تاکہ کسی نہ کسی طرح لوگ امامہ شریف باندھیں، امامہ شریف پہننے کا سلسلہ ہو کہ یہ امامہ شریف وہ سنت ہے کہ جس کے حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی اصحاب العمائم یوم الجمعہ، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. تو ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم امامہ شریف کی اس سنت کو ضرور اختیار کریں گے. ہاں اس سے بھی سنت زندہ ہو جائے گی جو آپ فرما رہے ہیں نا، لیکن اس کے نیچے ٹوپی پہنے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ سنت آپ کی طرف سے زندہ ہو جائے گی. امامہ شریف کے نیچے ٹوپی ضروری ہے. صلو علی الحبیب. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور دعائیں ہم سب مل کر یہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل فرماتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ
صلاة دائمة بدوام ملك الله اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. فیضان مدنی مذاکرہ. سبحان اللہ. آج جمعرات ہے. آنے والے ہفتے یعنی 23 جون 23rd of جون 23 جون بعد نماز عشاء تقریباً 9:15 بجے انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا. اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مختلف لوگوں کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت لے کر ترغیب دلا کر اپنے ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ہفتہ وار مدنی رسالہ پڑھنے کی ترغیب. الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کسی مدنی رسالے کے مطالعے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں. نیز آپ مطالعہ کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں آپ کی طرف سے اس رسالے یعنی مقصد حیات کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی. تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی حاصل فرما لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت کے دل کی دعائیں لیں. پاکستان میں اس کا جو ہدیہ ہے وہ 20 روپے ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس رسالے میں کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا دلچسپ واقعہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کتنے دنوں میں حفظ کیا، ٹرین کیسے رکی رہی، دوران میلاد کا عجیب واقعہ، سونے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. ہدیہ بڑا سائز جو اس کا ہے 10 روپے اور چھوٹا سائز 5 روپے. کتاب
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال جواب یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب میں کیا ہے سماعت فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا اجمالی تعارف اور دینی خدمات، شیخین کو گالی دینے والے کے متعلق حکم شرعی، کیا انبیاء علیہم السلام کی شان میں ادنا گستاخی بھی کفر ہے، اور ضروریات دین کی تعریف اور ان کے احکام، اور ہدیہ صرف 40 روپے۔ بہت ہی دلچسپ رسالہ ہے اور کئی لوگ اس ٹاپک پر کلام کرتے ہیں، بہت انفارمیٹیو ہے، جس کا میں نام لینے جا رہا ہوں۔ اس کا نام ہے جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ لوگ سوال کرتے ہیں جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس رسالے میں سنیے یا پڑھیے، جنت میں عورت کا نکاح کس سے ہوگا؟ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ خونی رشتہ داروں کو زکوٰۃ و فطرہ دینا کیسا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے بھی کعبہ ہیں۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر، یہ رسالہ اس کا ہدیہ ہے 15 روپے۔ ان کتب و رسائل کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں تقسیم کریں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے چاہیں تو آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں www.dawatislami.net، اس سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج کے ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں بخل کے موضوع پر مفید ترین معلومات دی جائیں گی، اور تعزیت کرتے وقت کی دعا یاد کروائی جائے گی، اور اختتام پر انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی انعامات کے رسالے سے اجتماعی فکر مدینہ بھی کروائی جائے گی، اور ذکر و دعا کے بعد، سلام کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مقام پر بھی اور جہاں جہاں یہ نماز کا وقت ہوگا ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، وہاں پر جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، سلام کے بعد اذان عشاء ہوتی ہے اور نماز عشاء با جماعت قائم کی جاتی ہے۔ نماز عشاء پڑھ کر اس کی پہلی نشست ختم ہوگی، اور آخری نشست تو اشراق و چاشت کے بعد ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کی ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بیان ہوا اسے سیکھنے، اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق، ہمت اور جذبہ عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم سب کو استقامت کی خیرات عطا فرمائے، اور ہم سب کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سچی محبت کی خیرات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔